10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو، حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڑدیاں ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑے گا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصی میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کریں، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے کافر کے مقابلے میں، جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ، اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کرے، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کرے۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلے تو کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتا ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگے، خوب شوق سے نماز پڑھے، خوب استغفار کا مزاج بنائے۔ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑے نبی پاک،
اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ، ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا۔ ہمارے ہاں انسان چونکہ انسانوں سے مل کے زندگی گزارتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو درجوں کے تعلق سے فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو باپ بنایا ہے، کسی کو چھوٹا بھائی بنایا تو کسی کو بڑا بھائی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجوں کے تعلق سے فضیلت دی، استاد بنا دیے، بزرگ بنا دیے، عالم بنا دیے، اللہ نے فضیلت دی۔ ایک فضیلت وہ ہے جو اللہ نے دی، اور کچھ خیال لوگوں کا اپنا ہے کہ مجھے فضیلت ملنی چاہیے، میرا اعزاز ہونا چاہیے۔ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان اس ارادے کی بنیاد پر کمزور ہو جاتا ہے، ایسی حرکات بھی کر جاتا ہے جس پر اس کا دل اور اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لیکن اسے شہرت چاہیے ہوتی ہے، وہ بھاگتا پھرتا ہے۔ کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ مقصود چونکہ شہرت ہوتی ہے، مقصود چونکہ دنیا داری ہوتی ہے، تو پھر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، وہ زبردستی عزت مانگنا، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، اور خیال کرنا۔ مطلب دو قسم کے داماد ہوتے ہیں، ایک داماد وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ پھڈا بہت زیادہ ڈالتا ہے، چائے بھی لیٹ ملے تو شور کرتا ہے، تب وہ سسر جو ہے وہ اپنے بچوں کو اگر کسی موقع پر اس صاحب نے آنا ہو تو بٹھا کر کے پہلے کہہ دیتے ہیں کہ مہربانی کرنا اس شریر کا ذرا خیال رکھنا، 2 دن گزر جائیں بیاہ کے یا کسی اور تقریب کے تو ذرا سکون رہے گا، اس کا خیال رکھنا۔ دوسرا جو ہے وہ نفیس آدمی ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ روٹی گھر بھی ملتی ہے، یا میں مہمان آیا ہوں، تو اب اس کے رشتہ دار وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی خیر ہے، یہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب یہ جو صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جناب میں نے ہر چیز کھینچ کے رکھی ہوئی ہے، میں جاتا ہوں تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ وہ بھائی آپ کے شر سے بچ رہے ہیں لوگ، آپ جو اذیت دیتے ہیں اس سے بچ رہے ہیں، آپ کو عزت نہیں دے رہے۔ عزت تو وہ دوسرے کو مل رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ تکلیف نہیں دے رہا۔ تو ہم نے عزت کے حصول کے لیے، شہرت کے حصول کے لیے، اپنا آپ دکھانے کے لیے اپنے آپ کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ بہت ساری جگہوں پر یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ آدمی شاید منت کرے گا اور شاید یہ ہاتھ باندھے گا کہ مہربانی کرو میرا بھی نام لے لو کسی طریقے سے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر، علمی طور پر قوت بخشی ہوئی ہے، اعزاز دیا ہے، لیکن وہ اس خوف کا شکار ہیں کہ میری عزت نہیں ہے، کچھ 4 بندے میرا نام لے لیتے نا۔ ایک حدیث پاک ہے، اس کو یاد رکھیں، نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنا دے گا۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہ جس رستے پہ چل رہا ہے نا کہ میں یہ کام بھی کروں تاکہ میرا نام ہو جائے، یہ کام بھی کروں میرا نام ہو جائے، فلانا بھی کروں تو میرا نام ہو جائے، چونکہ مقصود نام ہے، اس نے لباس پہن لیا ہے شہرت کا، ارادہ کر لیا ہے شہرت کا۔ مانا یہ کہ اس نے اپنے اوپر طاری کر لی ہے، جس طرح لباس پورے وجود پہ ڈھانپ لیتا ہے، اس طرح اس نے شہرت ہی شہرت اپنے اوپر طاری کر لیا، تو پھر رب اسے رسوا کر دے گا۔ دیکھیں، میں آج جو بات خاص کر کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ دینداروں کو ضرورت ہوتی ہے بچنے کی۔ ایک بندہ اس نے حج کیا ہی نہیں تو اس نے حفاظت کیا کرنی، لیکن جس نے حج کیا ہے اس نے اپنے حج کی حفاظت بھی کرنی۔ ایک صاحب یہ ہیں کہ جنہوں نے دین کا نام لیا ہی نہیں، اور ایک وہ صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ میں باشرہ ہوں، میں امامے والا ہوں، میں داڑھی والا ہوں، میں کرتے والا ہوں، میں فلاں صاحب۔ تو آپ بجائے اس کے کہ بغیر داڑھی والے پر طنز کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، ان چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی۔ دیندار لوگوں کی تو اب ساری چیزیں اس طرح ہائی لائٹ ہونے لگی ہیں، دکھاوا ہونے لگا، یعنی دعا مانگ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو فوٹو الگ ہے، یعنی آنسو کسی شخص کے آ گئے، کسی شیخ کے، کسی پیر صاحب کے، تو وہ آنسوؤں پر فوکس کر کے لوگوں نے اس کو بھی بیچا میڈیا پہ، فلانا آدمی رو پڑا، فلانے آدمی نے رلا دیا۔ یہ تو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے بندے کا، اب اس کو بھی فار سیل کریں گے، اس کو بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک صاحب بیٹھ کر بڑے زور سے رو رہے تھے، لوگوں کے بیچ اللہ کو منا رہے تھے، درد کی بات کر رہے تھے، سوز کی بات کر رہے تھے، اللہ معاف کر دے، اور تڑپ رہے تھے، اور مجمع بڑا تھا اور ہر آدمی پلٹ پلٹ کے انہی کی جانب دیکھتا تھا
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج جلال نہیں فرمایا، آج پیار فرمایا. اس کے قریب گئے، جب وہ فارغ ہو گیا اس کو تھپکی دی، فرمانے لگے یہ جو تم نے لوگوں کے بیچ بیٹھ کے کیا ہے نا، اور تیری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی ہے، یہ 2 قطرے آنسوؤں کے تو اکیلے میں بیٹھ کے بہا دیتا تو رب تیرے اوپر خاص رحمت کا نزول فرما دے. کو ضروری ہے کہ یہاں جو ہے تو نے بتانا ہے کہ میں بڑا مطلب عاشق رسول ہوں اور میں نے جناب بڑے آنسو بہائے ہیں ناز شریف پہ. آ جائے، رونا تو آ گیا، کنٹرول نہیں ہے، وہ تو آ گیا. اور اب تو باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے کہ پڑھنے والے نے بھی رونا ہے اور سننے والے نے بھی رونا ہے. نہ کریں یہ کام. اگر آپ کا مزاج دکھاوے کا بن جائے گا، آپ کی طبیعت دکھاوے کی بن جائے گی، ذہن دکھاوے کا بن جائے گا، پھر آپ تنگ ہوں گے. میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لیں آتے، میں بھی پایا ہے. میں کیا سارے وہ دیا کر جڑا آپ پانا ہے. دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے تو آپ باقیوں کو خرید، آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئیں بس جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے. کیوں ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر اجڑ جائے اور آپ کا آباد ہو جائے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال لیں اور قوتیں آئیں؟ دوستو جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی اپنے لیے پسند کرو، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. یہاں تک رسول کریم نے ہمیں سبق دیا. امام غزالی کہتے ہیں 2 مسواکیں نبی کریم کے غلام نے اتاری درخت سے حضور کے حکم پر. ایک ذرا ٹیڑھی تھی، ایک ذرا سیدھی تھی. اب ٹیڑھی مسواک بھی دانت تو صاف کاری دیتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے نا. جب انسان اخلاق کے اس پہلو پہ چلا جائے نا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے. میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک مسجد کے صدر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آپ نے مولانا صاحب بھیجے تھے تو ان کی تنخواہ کتنی لگانی ہے؟ تو میں کہا جنہ تواڈے گھر دا خرچہ ہے وہ مطابق انہاں دی بھی لا دیو. وہ بھی پریشان ہو گئے سن جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے. وہ بھی اسی طرح ہی. میں نے کہا جتنا آپ کا خرچ، اس میں کوئی میرا خیال ہے مبہم بات تو نہیں کی، غلط بات تو نہیں کی. بھئی خرچ کے مطابق ہی کسی کو کچھ دینا ہے نا، انہوں نے بھی خرچہ ہی چلانا ہے نا. تو جتنا خرچہ ہمارا ہے، مولوی صاحب بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں نا، اسی مہنگائی میں زندگی گزارتے ہیں. میں نے کہا بھی سادی سی بات ہے، جتنا آپ کے گھر کے اخراجات ہیں جس ترتیب سے آپ چلاتے ہیں اس ترتیب سے مولانا کو بھی سیٹ کر دیں. تو وہ بالکل چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں بالکل ہی چپ چاپ ہو گئے. یہ مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھے نا. ہم یہ کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم سونے کی روٹی کھائیں گے اور دوسرا فاقہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تصور اپنے ملازم کے لیے کریں جس کو آپ نے رکھا ہے. غور کریں، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی احتیاط سے استعمال کرو، آپ احتیاط سے استعمال کرتے تو بس بات ختم ہو گئی. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک مسواک ٹیڑھی پیش کی گئی، ایک سیدھی. کتنی سادی سی بات ہے. یہاں تک حضور خیال کرتے محبوب نے نا سیدھی مسواک غلام کو عطا فرمائی، اور جو تھوڑی سی ٹیڑھی تھی نا قبول کر لی. عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ رکھ لیں. تو حضور فرمانے لگے نہیں بھئی میں نے قانون بنایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. مولا علی نے کرتا خریدا، جوڑا خریدا بازار سے، 2 کپڑے لیے، غلام ساتھ تھا. اور جو کرتا تھوڑا سا نسبتاً قیمتاً سستا تھا وہ خود پہنا. تو غلام نے ایک توجیہ بیان کی، کہنے لگا حضور مہنگا آپ پہنے اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے تو میرے والی توجیہ کر لے. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے مہنگا تو پہن، تو جوان ہے.
اور سستا میں پہن لیتا ہوں اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں. تو میرے عزیز تھوڑا سا نا زندگی میں کچھ تو سوچیں لوگوں کے لیے، اور یاد رکھیں جو لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو، ان کے معاونین کو، اور اتنے سارے لوگ آ گئے، سب کو بہترین صلہ عطا کرے، اور ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضور کی محبت بیدار ہوتی ہے. یہ محبتیں لازمی حصہ ہے، لازمی، یہ ضروری ہے. اور پھر اسی طرح حضور کے تمام صحابہ کی محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے. یہاں تو وہ آدمی بڑا ناز اٹھاتا ہے جو کہتا ہے میں فلاں محدث کی خدمت میں حاضر رہا ہوں، تو وہ کتنا ناز کریں گے جن کو خود رسول پاک کی نسبت اور صحبت حاصل ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بس میرے قریبیوں سے محبت کرتے رہنا. حضور کی ازواج پاک سے، چاروں شہزادیوں سے، حسنین کریمین سے انسان وارفتگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، خالص ہو کر پیار کرے. صرف وہ پیار محفلوں کا، جلسوں کا اور داد لینے کا اور امداد لینے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ تنہائی میں اس کی کیفیت کیا ہے. اسے حضور کی اولاد پاک سے کامل پیار ہے. اپنے آپ سے سوال. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مخصوص طبقات میں چلی جاتی ہیں. امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے. جس طرح ربیع الاول میں اللہ ماشاء اللہ بعض لوگوں کا سیزن نہیں شروع ہوتا، اسی طرح سیزن لگتے ہیں محرم میں. وہ خدا کے بندو، یہ محبت و ایمانیات کا باب ہے. تمہیں کوئی نہ بھی بلائے، نہ بھی دعوت دے، نہ بھی کوئی اہتمام کرے، تو حضور کی اولاد اور اصحاب کا پیار تو ایمان ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں جذبات ہونے چاہیے بندے کے، اس کے اندر اس کی قلبی واردات شامل ہونی چاہیے. جملوں کے تراشے نہ ڈھونڈتا پھرے وہ، اور جلسوں میں لوگوں کی کثرت اور قلت پر گفتگو نہ کرتا پھرے، اور صرف موبائل کے سٹیٹس لگانے تک وہ محدود نہ رہے. قلبی کیفیت ہونی چاہیے. یعنی نبی کریم علیہ السلام نے جب حسنین کریمین کی محبت کو بیان کیا ہے تو سرکار کا وہ بیان کرنا ہی اتنا زیادہ درد اور سوز کا باعث ہے، اتنا زیادہ وہ خوبصورتی والا ہے. آپ ذرا دیکھیے، ہم روز نہیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے، اگرچہ روز بھی کرنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ والد والدہ بالخصوص مصلی بچھاتے ہیں. اللہ بچوں پر مہربانی فرما. نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے شہزادوں کے لیے دعا فرمائی، اور بندہ روز دعائیں کرتا ہے، اور ہمارے ہاں تو رٹی رٹائی دعائیں بھی چلتی ہیں، روز لوگ دعا کرتے ہیں. لیکن اولاد سے رشتہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انسان دعا کرتا ہے تو اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں رہتے. لوگ تو بچوں کے لیے دعا کا پیغام دیتے ہوئے رو پڑتے ہیں، میرے بچے کے لیے دعا کرنا. کبھی غور تو کرو، توجہ تو کرو میرے بھائی اس بات پر کہ محبوب نے حسنین کریمین کو سامنے کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے باقاعدہ دعا کی. کہا اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور مالک جو جو میرے حسنین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. ہم سے بعض جگہوں پہ کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں. ہم نے کچھ ایسی چیزیں بھی غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں دے دی جنہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اسٹیج ذمہ دار لوگوں کا تھا، چلا غیر ذمہ دار لوگوں کے پاس گیا. نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ قوم بیچاری ایسی چیزوں میں الجھ گئی جو بالکل ان کے بس کی بات نہ تھی. ہم جو عوام ہیں
ہمارے ذمے بحث کرنا نہیں، ہمارے ذمے تو غلامی کرنا ہے، ہمارے ذمے تو پیار کرنا ہے. ہم نے محبت کرنی ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک ہر صحابی سے ہم نے پیار کرنا ہے. اور ہمارے امام نے ہمیں کہا ہے اتنا پیار کرنا ہے، اتنا پیار کرنا ہے کہ محبوب کی اولاد کے بچے بچے سے پیار کرنا ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. اچھا عجیب بات ہے کہ کھول کے سیرت نہیں بتائی لوگوں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی. ہم نے یقین سے کہتا ہوں نہیں بتا سکے ہم لوگوں کو حضرت معاذ ابن جبل کی فضیلتیں، نہیں لوگوں کو آگاہی حضرت خالد بن ولید کے جذبہ جہاد سے. کہاں خبر ہے لوگوں کو کہ حضرت سالم مولا کون تھے؟ کہاں لوگ جانتے حضرت ابی بن کعب کیسے آدمی تھے جن کو امامت کا انتخاب کیا سیدنا فاروق اعظم نے کہ آپ تراویح پڑھائیں گے؟ کہاں اس پر سیمینار ہوئے؟ کہاں ان بزرگوں پر ہم نے کام کیا؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانتداری کب بیان کی گئی قوم کے سامنے؟ عجیب بات ہے کہ مشاجرات تم لے آئے. جو چیزیں تمہارے بیان کرنے کی تھی، بتانے اور سنانے اور سمجھانے کی تھی، وہ تو تم نے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ہم نے کچھ وقت کالج میں گزارا ہے تو تمام اساتذہ جو ڈگری ہولڈر بھی ہوتے ہیں سارے تدریس پر ماہر نہیں ہوتے، یعنی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی ہر آدمی پڑھانے میں مہارت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ صلاحیتیں دیتا ہے، کچھ چیزیں خدا داد ہوتی ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اردو کے ٹیچر آئیں کلاس روم میں اور آ کے بچوں سے کہیں کہ کتاب نکالو، تو بچے اٹھ کے کہیں کہ استاد صاحب پہلے آپ بتائیں آپ ایم اے اردو ہیں، اور اگر ایم اے اردو ہے تو پھر آپ نے ایم ایڈ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو پھر آپ میرٹ پہ ہیں کہ سفارش پہ ہیں. بچوں کا حق بنتا ہے یہ بات کرنے کا، جلدی جلدی بتائیں. اور اگر کریں تو کم از کم میں ہوں تو میں سب سے پہلے اس بچے کو کلاس سے نکالوں گا اور پہلا لفظ یہ کہوں گا کہ تو بنیادی طور پر پڑھنا نہیں چاہتا. اس طرح حق نہیں بنتا نا. یہ بات مجھ سے میرا بڑا کرے پرنسپل صاحب کریں یا اس شعبے کا کوئی بڑا کرے، تو کون ہوتا ہے؟ وہ خدا کے بندے، صحابہ کے مشاجرات میں بات کرنا عوام کا کام نہیں، ہماری ڈیوٹی نہیں. ہمیں تو نبی پاک نے فرمایا صحابی کا نجوم، یہ سارے ستارے ہیں، تم نے ان سے ہدایت کا نور حاصل کرنا ہے. ہم نے تو دیکھنا ہے ان کی سیرت میں جو تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جو حضور سے وفا ہے. تو پہلی تو گزارش آپ سے یہ ہے کہ جم کے پیار کریں رسول پاک کی اولاد سے. میرا ایک دیہات سے تعلق ہے. دیہاتی لوگ وہ ہوتے تھے جن کے مکان کچے ہوتے تھے پر عقیدے بڑے پکے ہوتے تھے. میں علماء یہاں زیادہ بیٹھے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ باتیں زیادہ اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ بزرگوں کی موجودگی میں بہت زیادہ باتیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ انسان بڑا ناسے محسوس ہو. کیسا دستور زباں مندی ہے تیری محفل میں، بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. اب تو چیزیں آ گئی محفلوں میں، مجلسوں میں، سٹیٹس لگانے میں. وہ جو پیار کا خلوص تھا نا، میرے ابا جی بڑی عید پہ چاول لائے گھر میں، کٹھے لے آئے. وہ بڑے اچھے چاول تھے تو وہ خواتین پاس کرتی تھیں اکثر گھروں میں چاول، پہلے سیمپل آتا تھا. تو وہ چاول بڑے اچھے تھے، پکائی بڑی اچھی تھی، خوشبو بڑی اچھی تھی. اور اماں جی تبصرہ بھی کرتی تھیں کہ دانہ بھی بڑا لمبا لمبا ہوا ہے چاولوں کا، بڑے بہتر تھے، خوشبو بڑی آئی، پسند بڑے آئے. دو ایک دفعہ پکے تو پھر اس کے بعد گھر میں جب چاول پکے تو کچھ اور قسم کے پکے. تو والی صاحب نے فوراً اعتراض کیا، کہنے لگے وہ جڑے میں لے آیا سو چاول وڈی تے وہ کتے نہیں، ایک دو باری دیتے نے بعد چ نہیں ملے. تو یہ میں آپ کو ان پڑھ اور سادے لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں. اماں جی میری فرمانے لگیں چول بڑے پیارے سن، سونے بڑے پکے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم نو امام حسین دی نیاز پکاں گے. وہاں ہم نے جو چاول بھی پیش کرنے وہ بھی ذرا زیادہ اعلیٰ قسم کے ہوں تو پھر ہی مزہ آتا ہے. او خدا کے بندو، اپنی قلبی کیفیت پر توجہ کرو. ان کا پیار، ان کی محبت، وارفتگی، شوق تیرے دل سے چھلکے، تیری کیفیت ہو. یعنی سیدہ پاک کا نام آئے تو تیری نظریں خود بخود جھکنی شروع ہو جائیں.
حسنین کریمین کا تذکر آئے تو تیرا وجود محسوس کرے کہ تو بہت عظمتوں والے لوگوں کا ذکر کر رہا ہے، ان لوگوں کے تذکار تیری طبیعت پر رعب پیدا کریں، جلال طاری ہو تیرے اوپر. لیکن کیا کریں اس دور کا جس میں صرف بحثیں رہ گئیں، الجھاؤ رہ گیا. اپنی محبت کو مضبوط کریں، وارفتگی اور شوق کو مضبوط کریں. ہوتا رہتا ہے، دنیا میں چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح لوگ اپنی صحت کا پورا خیال رکھتے ہیں نا، اس طرح اپنے عقیدے اور ایمان کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے. اس میں کوئی کمزوری پیدا نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہ رہ جائے. یقین، تیقن، ایمان، اہل بیت نبوت کا پیار تو آپ کو زندہ کرے گا. حسنین کی محبت تو کھڑا ہونا سکھائے گی. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بلیک میل ہونے والی قوم، ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ پیر پھول جانا، ذرا ذرا سی باتوں پر گھبرا جانا، اور ذرا ذرا سی بات ہونا تو الجھی الجھی ٹوٹی ٹوٹی باتیں کرنا، رات بھر نیند نہ آنا. حسنین کریمین سے پیار کرو، جینے کا سلیقہ آئے گا، ڈٹ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہوگا. جو چیزیں انسان کو پورے طور پر کمزور کرتی ہیں اور اس کے اندر جو چیزیں کمزوری لاتی ہیں وہ ساری تو کربلا میں موجود تھیں. خود محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اولاد آدمی کو کمزور کر دیتی ہے. اپنی تکلیف لوگ سہ لیتے ہیں، بچوں کی نہیں سہی جاتی. اور جب آدمی پردیس میں ہوتا ہے، میں نے تو دیکھا ہے لوگ پاسپورٹ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ مجھے واپس لوٹنا ہے. لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ میرا اپنا علاقہ نہیں، کہیں مشکلات نہ آ جائیں، میں کہیں اور ہوں. لوگ بڑی توجہ کرتے ہیں، کاغذات سمیٹتے ہیں. پردیس بھی ہے، اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے. اور پھر بچوں کا ساتھ بھی ہے، پھر بھوک اور پیاس بھی ہے، پھر شدت کی گرمی بھی ہے. لیکن کمال ہے نا حسین ابن علی کا. کمزور پڑ جانے والوں، اور ذرا ذرا سی بات پہ غربت کے رونا، اور جب بھی ڈسکس کرنا اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنا. اس طرح بھی قومیں کبھی کھڑی ہوتی ہیں. حضرت سیدنا امام علی مقام اتنے سارے لوگوں کی شہادتوں کے بعد بھی جب میدان میں نکلے تو پوری ساج دھج سے، یعنی امامہ باندھ کے، یعنی لباس زیب تن کر کے، یعنی تلوار تھام کے، اور جب وہ گھوڑے پہ آئے ہیں تو ان کا باکپن اسی عروج پہ تھا جو رنگ میدانوں میں رسول پاک نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا. تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کریں، ایک تو ان سے پیار کریں، دوسرا ان سے جینا سیکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ انقلاب سویرے نہیں آ جایا کرتا. حالات صبح محنت کر کے شام کو بدل نہیں جاتے. یہ جو ہمارے نوجوان بڑی جلدی نتیجہ مانگتے ہیں نا، فٹافٹ ٹھیک ہونا چاہیے. اور چونکہ ہمارا تو صوفیات سے تعلق ہے نا، تو وہ جو آدمی پورا 6 مہینے نمازیں پڑھ لیتا ہے نا جماعت سے، پھر وہ ولایت بھی تلاش کرنے لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں اتنی ساری تسبیحات تو پڑھ لی ہیں تو ابھی تک میرے اوپر بڑی ساری چیزیں منکشف کیوں نہیں ہوئی، راز کیوں نہیں کھلے. او بھائی ادھر دیکھیں میری طرف. جتنے انبیاء دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، سارے انبیاء. لیکن کسی کا کلمہ 100 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 150 لوگوں نے پڑھا ہے. نبی کامیاب گئے اس لیے کہ جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری سر انجام دی. ڈیوٹی کرنا ذمہ داری ہے، رزلٹ نہ اپنی مرضی کا مانگے. جو بندہ اپنی مرضی کا رزلٹ مانگتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ اپنی ڈیوٹی کریں اور پھر ڈیوٹی کر کے نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دیں، محنت میں کمی نہ کریں. یہی امام علی مقام کا پیغام ہے. امام حسین شہید ہو گئے تو اگلی صبح یزید کا تختہ نہیں الٹ گیا تھا. امام علی مقام کی شہادت کے تیسرے دن حکومت نہیں ٹوٹی تھی. وہ تو 4 سال حکمران رہا، لیکن پھر اس طرح اترا ہے کہ لوگ ذرا نام بھی لیتے ہیں تو ڈر ڈر کے سہم کے لیتے ہیں. پھر اس طرح اترا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے اتر گیا. نظریے غالب آیا کرتے ہیں. کچھ وقت کے لیے بعض اوقات کچھ لوگوں کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے غالب سچ اور حق رہتا ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دی، لیکن وقتی طور پر وہ حکمران رہا.
پر قیامت تک جو حکومت ملی ہے وہ حسین ابن علی کو ملی ہے اور آپ ہی کی حکومت رہے گی. لوگ کئی دفعہ سوال پوچھتے ہیں اتنی مسجدیں ہیں جی ملک میں, اتنے لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں جی, اتنے لوگ ہیں جی, اتنا کام ہو رہا ہے, اتنی مساجد ہیں, اتنے مدرسے ہیں, انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو میں کہا کرتا ہوں آپ نے گن کے بتایا نا ماشاءاللہ کافی ہیں, تو یہ بھی تو انقلاب ہی ہے نا. یہ اتنے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. مجھ سے ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ علماء جو محنت کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کی تو کئی ساری سرکاری اسامیاں خالی ہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ رمضان میں ہو سکتا ہے کسی حافظ کو قرآن سنانے کے لیے مسجد نہ ملے, یہ نہیں ہو سکتا کسی مسجد کو حافظ نہ ملے. تو کام تو ہو رہا ہے, دین کام تو ہو رہا ہے. میرے عزیز کمزور نہیں پڑے, نتیجہ اللہ پہ چھوڑے. چوتھی بات سنیں, جو اہل فضل ہوتے ہیں نا ان کا فضل, ان کی عزتیں یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرم پر مبنی ہوتی ہیں. یہ شانیں لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہوتی. لوگوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے, اپنی طبیعت ہوتی ہے, اور ہم جس زمانے میں رہتے ہیں اس زمانے میں تو ہر آدمی کا, چونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں, ہر آدمی کا سوچنے کا اینگل بھی اپنا ہے, اپنے حساب سے لوگ سوچتے ہیں. اور آپ کسی کی تعریف کر کے دیکھیں کسی کے سامنے, وہ کہے گا یار ساری باتیں ٹھیک ہیں, 99 ٹھیک ہیں, پر وہ ہنسا نہیں میری مرضی کے حساب سے. اگر یہ وہ بھائی ایک آدھ کمی تو ویسے بھی رہ جائے گی, انسان ہے. ہمارا مزاج ہوتا ہے. یہ مت سمجھا کریں کبھی بھی کہ غلبہ ادھر زیادہ ہو گیا ہے, کثرت ادھر. ہمیشہ کثرت صداقت کی دلیل نہیں ہوتی, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے فضل سے بلندیاں عطا کرتا ہے وہ بہرحال ہمیشہ بلند رہتے ہیں. اہل فضل کی قدر اپنے دلوں میں ہمیشہ قائم رکھیں. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنے حکمران آئے؟ ہم سادے لوگ ہیں, شاید ہم سب کے نام نہ بتا سکیں, لیکن امام حسین کے بعد امام زین العابدین کا نام ساری دنیا جانتی ہے. ان کے قریب بیٹھنے والوں میں حضرت حسن بصری کا نام سارا زمانہ جانتا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, وقت اقتدار کئی دفعہ بڑا لطف دیتا ہے, اور لوگ جب بات کرتے ہیں تو بڑی پھیل پھیل کے کرتے ہیں, اور جب گفتگو کرتے ہیں تو ان کا لب و لہجہ ان کے حاکمانہ انداز کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. لیکن دنیا میں غالب نظریات ہوا کرتے ہیں, سچائیاں غالب ہوتی ہیں, ایک ترتیب ہوتی ہے حق کہنے والوں کی. وقت کا حکمران بھی طواف کعبہ کر رہا تھا, امام زین العابدین بھی کر رہے تھے, فرزق شاعر بھی اسی طواف میں موجود تھا. تو اس نے جب دیکھا نا لوگوں کا زیادہ رجحان تو امام زین العابدین کی طرف ہے, تو فرزق کو بلا کے کہنے لگا یہ بندے گنو جو زیادہ ادھر توجہ کرتے ہیں اور میری طرف نہیں دیکھتے, ان کا بعد میں کچھ علاج کرنا ہے. بندے گن لیتے ہیں نا, نہیں پتا آپ کو, الیکشن کے دنوں میں پتہ کر لیتے ہیں کس کس گلی نے ووٹ نہیں دیے. اگلی بھی بن گئی, اس سے اگلی بھی بن گئی, بیچ والی رہ گئی, انہوں نے ووٹ نہیں دیے تھے, انہوں نے جلسہ نہیں کرایا. اس نے کہا یہ سب لوگوں کا ادھر رجحان ہے, حالانکہ حکمران میں ہوں. تو بڑا سیانہ تھا وہ شاعر, بازو تھام کے بادشاہ کا ہلا کے کہنے لگا تو لوگوں کی چھوڑ, مجھے تو یوں لگتا ہے جدھر جدھر امام زین العابدین مڑتے حجر اسود کا رخ بھی ادھر ہی ہوتا چلا جائے. تو یہ جو خدائی انعام ہے ان کا تو کیا کرے گا؟ یہ جو اللہ کی دی ہوئی شان ہے اس کا تو کیا کرے؟ جو اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل سے کسی کو انعام دیتا اس میں تو کیسے دخل دے گا؟ دوستو یاد رکھنا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محض اللہ کا فضل ہوتی ہیں. بعد میں لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے بڑی محنت کی, میں نے بڑی جدوجہد, محنتی تو اور بھی بڑے تھے, تجھ پر فضل ہو گیا ہے تو اب ذرا جھکنا سیکھ, اب تو نہ واپس آنا سیکھ. اگر دیکھیں نا بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ بڑے باصلاحیت, لیکن اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے, اس نے کس کو کس انداز میں کب نوازنا ہے, یہ اس کا ارادہ کرم ہے. باتیں چونکہ عرض کیا تھا زیادہ نہیں کرنی, بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ہم نا بعض اوقات بڑی بات کرنا چاہتے ہیں, اور ہم تو اس زمانے میں رہتے ہیں جس زمانے میں چھوٹی سی بھی کوئی محنت کرنا لگتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تو کربلا میں کھڑا ہوں. حالانکہ بھائی یہ بڑی آخر کی بات ہے, آپ تھوڑا سا نا قریب کوئی کی مثال دے لیں. ابھی آپ اتنا دور نہیں جائیں, وہ تو بڑا انتہائی اقدام ہے, وہ بڑی آگے کی بات ہے. ہر آدمی, میں اکثر کہتا ہوں
کہ جب کربلائیں سجیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسوہ حسینی پر عمل کرنے والے سینکڑوں مسلمان میدان میں ہوں گے، اور وہ وقت آتا رہا ہے، دوبارہ بھی آئے گا، تو انشاءاللہ میدان میں ہوں گے۔ لیکن جو امام علی مقام نے ہمارے سامنے، عام لوگوں کے سامنے سیدھ رکھی ہے، اس پر تو عمل کریں۔ جلدی سے چند ایک باتیں عرض کرتا ہوں، جلدی سے۔ نبی پاک علیہ السلام اور حضور کی اولاد کا جو فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے۔ محبوب تو مالک ہیں اور خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، لیکن یہ حضور نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ صرف میٹھا ہی کھانا سنت نہیں، فاقہ کرنا بھی سنت ہے۔ اللہ سے دعا مانگی۔ ہر بندہ اپنی اولاد کے لیے پیسے ڈھونڈ رہا ہے اور محبوب نے تو ایک وقت کا فاقہ مانگا ہے۔ یہ بھی تو ذرا دیکھیں نا، اس پر بھی تو ذرا غور کریں نا میرے عزیز۔ لوگ کہتے ہیں جناب 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا آپ امام راضی کو پڑھیں، 3 دن روزہ رکھا ہے تمام اہل بیت نے، اور تینوں دن جب افطار کا وقت آیا تو دروازے پر فقیر آیا ہے اور کھانا اٹھا کے دے دیا ہے۔ تو جن کی ماں 7-8 سال کی عمروں میں ہی تربیت کرے 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی، ان کے لیے پھر میدانوں میں 3 دن بھوکے پیاسا رہنا مشکل ہے؟ یہ ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جن کے دائیں بائیں 2 اے سی چل رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں جن کے ٹیشو پیپر پکڑنے کے لیے بھی 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں صاحب جن کی بچپن سے تیاری ہو اور جن کو بھوک کاٹنا آتا ہو۔ آپ پڑھ لیں سیرت کی ساری کتابیں جو سیدہ پاک پر، اہل بیت نبوت پر لکھی گئی ہیں، عجیب ہیں، انفرادی ہیں لکھنے والے بھی۔ حضور کے کاشانہ نور کا انداز لکھتے ہیں تو سارے لکھتے ہیں کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کئی چاند گزر گئے ہم نے چولہا نہیں جلایا، کھجور پانی پہ گزارا۔ یہ بھی سارے سیرت نگار لکھیں گے، اور چند صفحے چھوڑ کے یہ بھی سارے لکھیں گے کہ گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر جو دروازے پہ آیا ہے اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا ہے۔ یہ بھی انداز اپنائیے۔ ہمارے پاس جو ہے وہ صرف ہمارے لیے ہے، حالانکہ نبی کریم نے فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کھا لو، 3 کا ہے تو 4 کھا لو۔ صرف حکمرانوں کا رونا روئیں کہ وہ غریب کی مدد نہیں کرتے۔ یہاں جو جس گاؤں میں جس محلے میں مالدار ہوتا ہے فوراً مکان بدلتا ہے اور وہاں چلا جاتا ہے جہاں سارے امیر ہی رہتے ہیں، پھر جب اسے غریب دکھائی کوئی نہیں دیتا تو درد کیسے غریبوں کا ہوگا؟ میرے عزیز، یہ اہل بیت نبوت سے سیکھیں، سادگی میں رہنا، تھوڑے پہ گزارا کرنا، اور اس کے باوجود اللہ کے بندوں کو دینا، اور پھر سیکھو نا میرے محبوب کی اولاد سے مسلوں کو آباد کرنا، اللہ کے حضور حاضری دینا، عبادات کرنا۔ میں بھی دعویٰ کر کے گزر جاتا ہوں نسبت بڑی چیز ہے، کوئی انکار نہیں بڑی چیز ہے، لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ آزاد ہو جائیں گے ہر نیک عمل سے؟ جن کی نسبتیں مضبوط ہوتی ہیں وہ تو زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سب سیاں رل پانی نو چلیاں، کوئی مڑ سی پھر کے، تو جنہاں نے پھر کے سر تے چایا، یعنی جنہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، جنہوں نے پھر کے سر تے چایا وہ تے قدم رکھن ڈر ڈر کے۔ آپ کی نسبت زیادہ مضبوط ہے تو آپ کو تو حساس ہونا چاہیے تھا، مستحبات کے معاملے میں بھی آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ 9-10 محرم کی درمیانی رات ابن زیاد نے کہا حسین ابن علی 2 ہی باتیں ہیں، یا بیعت ہوگی یا جنگ ہوگی، تو امام نے فرمایا صبح بتائیں گے۔ حضرت عباس عرض کرنے لگے بھائی جان آپ کا فیصلہ تو مجھے پتہ ہی ہے، تو صبح بتانے کا کیا مطلب ہوا؟ ابھی بتا دیتے کہ ہمیں بیعت نہیں کرنا، جنگ ہی کرنا ہے۔ تو امام فرمانے لگے عباس صاحب کا کیا خیال ہے؟ سوچنے کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ کہا حضور پھر کس لیے؟ تو نوجوانوں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ امام فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا حسین کو سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے بڑا پیار۔ اللہ کرے اس قوم کو سجدوں سے بھی پیار ہو، تلاوت قرآن مجید کی بھی انہیں لذت نصیب ہو۔
کہا تجھے پتہ ہے نا سجدوں سے میں نے تو ایک رات کا اس لیے کہا ہے کہ ذرا رج کے سجدہ کروں اپنے رب. ہاں ہاں جنگیں اچھی تدبیر سے لڑی جاتی ہیں, اسلحہ مضبوط ہونا چاہیے, صف بندی اعلیٰ کریں گے تو کام چلے گا, لیکن بدر کی ساری رات اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی میرے رسول پاک کا طریقہ ہے. آپ کو اللہ کی مدد اور تائید کو بھی طلب کر. سنیں جی سنیں, اللہ آپ کو جزا دے. بات ختم کرنے لگا ہوں. دوستو, مضبوط جب لوگوں کا مسلح ہوتا ہے, عبادتیں یہ آپ مسلح سے جڑ جاتے ہیں, روحانی ترقی ہوتی ہے تو پھر دیانتداری بھی پیدا ہوتی ہے, پھر لقمہ حرام سے بھی انسان بچتا ہے, پھر جب وہ عبادات کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی طبیعت کے اندر بعض چیزوں سے ویسے ہی کراہت پیدا ہو جاتی. تو امام علی مقام سے سیکھیں. جب آپ شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا, ظالموں تم نے اسے شہید کیا ہے جو کثرت سے نفل پڑھنے والے تھے, کثرت سے روزے رکھنے والے تھے نفلی. اپنی طبیعت میں اہل بیت نبوت کی سادگی کو لائیں, اس مروت کو لائیں. اور پھر آخری بات یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا, تو امام علی مقام نے فرمایا سب کچھ کٹ سکتا ہے, ظالم کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا. ہم تو تھوڑی تھوڑی چیزیں حاصل کرنے کے لیے, بالکل تھوڑے نفع کے لیے بھی ہمارے ارد گرد ظالم ہوتے ہیں. ہم جرت مند نہیں, اپنے قبیلے میں بھی حق نہیں کہتے, دوستوں کے بیچ بھی. یہ چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی پر ہم ڈرتے ہیں میرا نام نہ لگ جائے. وہ ایک دوستوں میں فیملی میں ایک جگہ ایک بچے کو آپریشن تھا, کچھ مشورہ دے رہے تھے نہیں کرانا, کچھ دے رہے تھے کرانا ہے. تو ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے میں میڈیکل سے, رکیں جی بات سنیں, ایک دوست میرے کان میں کہنے لگے میڈیکل سے وابستہ ہونا آپریشن ہی ہے. تو میں نے کہا مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ کہنے لگے پھر میرا نام نہ لگ جائے. اور میں نے کہا یار تو میرا نام لے دے. کیا مطلب؟ حدیث پاک میں موجود ہے, سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا فلاں جگہ حق بات کہنی تھی تو نے کیوں نہیں کہی؟ تو عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے ڈر گیا تھا. تو رب فرمائے گا میرا زیادہ حق تھا کہ تو مجھ سے ڈرتا, حق تو میرا بنتا تھا تو لوگوں سے ڈرتا رہا. میرے عزیز, سب سے پہلے گھر سے بات شروع کریں, گھر میں تو خیر کہنا شروع کریں, حق کہنا شروع کریں, قبیلے میں تو کہنا شروع کریں, اپنے دوستوں کی محفل میں تو آپ اس بات کا اعادہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. ہم تو صرف چاہتے ہیں کہ ہم گڈ بک میں رہیں ساری دنیا کی, حالانکہ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کے بندے پرواہ نہیں کرتے اگر لوگ ان کی ملامت بھی کریں, وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرتے رہتے ہیں. یہ جو وہ پرواہ نہیں کرتے یہ ان پر اللہ کا فضل ہے, اور اللہ یہ فضل جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ رضوی صاحب کی والدہ مرحومہ کے حق میں فضل و احسان والا فیصلہ فرمائے. اتنے سارے احباب جو تشریف لائے ایک ایک پہ اللہ فضل فرمائے. وما علینا الا البلاغ. امام بخاری نے نا فیصلہ کیا کہ نیشا پور میں جا کے مدرسہ بناتا ہوں. امام مسلم آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے مسلم شریف لکھی ہے, فرماتے ہیں جب نیشا پور امام بخاری آئے تو اتنا بڑا استقبال ہوا کہ میں نے اتنا بڑا استقبال دیکھا نہیں کبھی. امام بخاری نے وہاں مدرسہ بنایا, ہزاروں طالب علم آنے لگے, لیکن ایک منہ دیکھ دیکھ کے بندہ تھک بھی تو جاتا ہے نا. شروع میں بڑے ذوق سے لوگ آتے ہیں, پھر انہیں کمزوریاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. بچے سالن نہیں کھاتے, 4 دن ایک ہی روز کھانا پڑے تھے. پھر آہستہ آہستہ فرینڈ پہ بیٹھنے والے اینڈ پہ بیٹھنے لگ جاتے ہیں, ماحول بدل جاتا ہے. امام بخاری کے خلاف سازشیں ہونے لگیں. میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا, پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن پاک کے بعد وہ کتاب لکھی جسے امت نے سب سے صحیح کتاب بیان کیا. امام بخاری کے خلاف لوگ اتنے ہوئے, بادشاہ کو جا کے شکایتیں لگائیں, اور بادشاہ نے کہا آج کے بعد کوئی بخاری کے مدرسے میں درس میں حدیث پڑھنے نہ جائے. امام مسلم کہتے ہیں اتنا بڑا استقبال بھی میں نے دیکھا, اتنا بڑا استقبال میں نے کبھی نہیں دیکھا, اور وہ حال بھی میں نے دیکھا کہ امام بخاری پڑھانے والے تھے اور میں اکیلا پڑھنے والا تھا. ساری عمر ہی آٹا گد ہے, لکھاں کیتے نہیں پیڑے, اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. کدھر گئے عشق کے دعوے, کدھر گئے وفا کے جذبے, کدھر گئے وہ غلامی کی باتیں, کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا تھا کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے.
تا دم آخری وفا کریں گے. چلے جاتے ہیں لوگ, معیار بدل جاتا ہے, سوچ بدل جاتی ہے, کہانیاں بنا لیتے ہیں, ذہن بنا لیتے ہیں. امام بخاری نے نیشا پور چھوڑ کر ارادہ کیا کہ میں بخارا چلا جاؤں اپنے شہر. سنو یہ درد کی داستان ہے لوگوں, سنو. اس بندے کی بات کر رہا ہوں جس کا نام جپتی ہے دنیا. امام بخاری بخارا ہے, پھر بڑا استقبال ہوا, پھر بہت بڑا مدرسہ بن گیا. یہ وہ بندہ ہے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اسے میرا سلام کہنا. یہ وہ شخص ہے کہ شیخ ابو زید کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی تو حضور نے فرمایا مجھے کب تک شافعی کی کتابیں پڑھتے رہو گے, میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے جاؤں, قربان جاؤں, میں لفظوں پہ بھارو جاؤں, سونے آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا بخاری شریف پڑھا کرو, وہ میری کتاب ہے. جن کی لکھی کتاب کو میرے محبوب کی کتاب ہے. بخارے میں بڑا استقبال ہوا, لیکن پھر بخارے کے سربراہ نے کہا, سردار نے کہا, خالد بن زہلی جو امیر تھا بخارے کا, امام بخاری کا تو خیال تھا میں اپنے شہر آ گیا ہوں. اس نے کہا جی میرے بچے کو گھر آ کے پڑھایا کریں. آپ فرمانے لگے یہ نبی پاک کی حدیثیں میں نے رسوا نہیں کر سکتا, جہاں سارے لوگ بیٹھتے ہیں تیرا بچہ بھی وہاں بیٹھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں لوگ کس طرح کی سازشیں کرتے ہیں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اپنا بچہ بھیج دوں گا, پر جس وقت میرا بچہ کلاس میں ہو اور کوئی بھی نہ ہو, اکیلا میرا بچہ. امام بخاری فرمانے لگے اگر کوئی اور آ کے کہے کہ میں نے بھی حضور کی حدیث سنی ہے تو میں کیسے منع کروں؟ ساروں کے بیچ بیٹھ کے پڑھے, یہ حضور کے دین کا فیض ہے, یہ بڑا وسیع ہے, جو آئے گا ملے گا. اس نے آپ کے خلاف فتوے لینے شروع کر دیے. ہاں ہاں جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے, شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. فتوے لینے شروع کر دیے. امام بخاری کے خلاف سازش ہوئی, حکم ہوا کہ بخاری تو بخارا چھوڑ جا, یعنی اپنے وطن سے نکل جا. اپنے وطن میں بے وطن ہو گئے امام بخاری. نیشا پور والوں نے نکالا تو بخارا ہے. اس نے حکم دیا تو امام بخاری بخارا سے نکلے, آنکھوں میں آنسو ہیں. لے سجنا اساں توڑ نہیں بائی, اساں جان دیتی رات تیرے. ارادہ کیا سمرقند جا کے ڈیرا لگاتا. حضور کی حدیثیں تو پڑھنی سننی ہے نا یارو. بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کئی دفعہ دیندار لوگ, بڑی اپنے بھی کئی دفعہ اپنے بھی شکایت کر دیتے ہیں, اپنے بھی پیچھے پیچھے ہونے لگتے ہیں. آپ یقین کریں کئی دفعہ دل کرتا ہے یار سارے باتیں کرتے تیری نہیں بنتی تھی, تو نہ کرتا. ایک عالم کہا کرتے تھے ایک دفعہ کہ کسی ماں کے بیٹے نے ماں کو تانا دے دیا تو ماں رو پڑی اور کہنے لگی پتر درانیاں کہنیاں تے بندا سی, ننانا کہنیاں تے بندا سی, تو تے میرا اپنا سیں. اور یہ اپنے کئی دفعہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ کانوں سے ٹکرا کے نہیں گزرتی, وہ تیزاب کی طرح رک جاتی ہے, چھلنی ہو جاتا ہے وجود کے. یہ اس نے کہا ہے, اس نے, میرے اپنے نے. امام بخاری بخارا سے روتے ہوئے نکلے, سمرقند جاتا ہوں. پتہ چلا کہ سمرقند جانے سے پہلے ہی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو ان کے اپنوں نے نہیں رکھا, پتہ نہیں کیا حال ہے. امام بخاری رستے میں ایک چھوٹی سی بستی تھی خرتنگ, وہاں رک گئے. سنو یارو, پھر کہتا ہوں اس بندے کی بات سنا رہا ہوں جو اس ہمت کو سب سے قیمتی کتاب دے گیا. امام بخاری خرتنگ میں تھے, 62 سال عمر, سفید داڑھی. رو پڑے, اللہ میں نے ساری زندگی تیرے نبی کی حدیثیں جمع کی ہیں, اے میرے مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر بخاری پر تنگ ہو گئی ہے, میرے اوپر رحم کر دے. امام بخاری نے وہاں دعا فرمائی, دوپہر کو دعا فرمائی, شام کو بیمار ہوئے, رات کو وصال ہو گیا. لے او سجنا اساں توڑ نہیں پائی, اساں توڑ نہیں پائی تے جان دیتی رات تیرے. مجھے کہہ لینے دیں, مجھے کہہ لینے دے, مجھے کہہ لینے دیں, بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی. او کیتی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو. او بک بک روسن یاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو. تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی, کوچ نصیر اساں جدوں کیتی, پھر پہ جانی تھر تھلی ہو. اور میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا, دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. ایک بندہ کہتا میں نے رات کو خواب دیکھا کہ نبی پاک صحابہ سمیت کھڑے ہیں, کسی کا انتظار ہو رہا ہے.
میں نے عرض کی سونیا میں قربان جاؤں یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو فرمایا بخاری آ رہا ہے، بخاری آ رہا ہے۔ دنیا والے بھول جائیں پر جن کی بندہ نوکری کرے وہ کیسے بھول جائیں؟ اور ویسے بھی اگر مالک کو پتا ہو نا میرا خادم ٹھیک ہے، مالک اور غلام کا تعلق مضبوط ہو تو دنیا جو مرضی کہتی پھرے۔ میرا آپ سے مشورہ ہے کبھی بھی دین کے لیے کچھ کرو تو بندوں سے نام نیکی کی امید نہ رکھنا۔ اگر آپ کو اجر لینا ہے تو رب رسول اجر عطا کریں گے۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے اٹھ کے دیکھا، میں نے اٹھ کے صبح پتہ کیا تو وہ وہی وقت تھا جب مجھے حضور کی زیارت ہوئی جس وقت امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے آپ کو دفن کیا تو قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی، لوگ تبرکن مٹی لے جانے لگے۔ سمرقند کے لوگ بارش نہیں ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، سارے کٹھے ہو کے امام بخاری کی قبر پہ گئے تو اللہ نے بارش عطا فرما۔ اتنا بڑا آدمی لیکن بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی۔ دو باتیں آپ نے اس گفتگو سے یاد رکھنی ہے، ایک تو بندوں سے اجر کی امید نہ رکھیں، یہ چھوڑ دیں کہ بندے واہ واہ کریں گے تو میں نے کام کرنا۔ آپ غریب کی مدد بھی کریں، آپ نیکی بھی کریں، آپ خیر بھی کریں، اداروں سے، مسجدوں سے، مدارس سے بھی پیار کریں، لیکن واہ واہ کی توقع بندوں سے۔ اور اگر رب رسول نے ایک دفعہ بھی واہ واہ کر دی نا تو پھر واہ بلے بن جائے گی، پھر کیا بات ہے۔ اور ویسے بھی جیڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں وہ نہ چڑھن اونچائیاں، وہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں۔ اس لیے ایک بات تو یہ کہ اجر اللہ رسول سے امید ہے، اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ سونا وہی ہے جو سونے کی باتیں کرتا ہے، میٹھی بات اسی کی ہے جو مدینے والے کی حدیث بیان کرتا ہے۔ سرکار کی باتیں یاد رکھیں، سرکار کی باتیں کریں۔ یہ تلخ وقت چل رہا ہے، کڑوا وقت ہے، پر یارو باتیں میرے نبی کی یاد کرو، ان میں بڑا ہی مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کے درجے بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔